الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے اور اپنے کرم سے اجتماع میں آنے کی توفیق دی، اور اجتماع سے کچھ احباب جماعتوں کی شکلوں میں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور کچھ اپنے مقام پر واپس جا رہے ہیں۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ اس وقت تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے کہ ہمارا جو نکلنا ہے یا اپنے مقام پر کام کرنا ہے، اس میں بندہ نیت رکھے۔ بھائی اس کو ذرا رکھ لیں، ہم بہت بھول جاتے ہیں، کمزور لوگ ہیں نا جی۔ آتا کہ اس میں ہم نیت کریں کہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کرنا ہے، بس اس مبارک راستے میں نکلنا اور اپنے مقام پر اس مبارک کام میں لگا رہنا اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے جن کے اندر کی بات یہ ہو کہ میں بگڑا ہوا ہوں اور میں بننا چاہتا ہوں، ان کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ میں بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں جا رہا ہوں تاکہ وہاں والے بنے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، لوگوں میں دین نہیں ہے، تو میں تو دیندار ہوں، اب میں نے جا کر اوروں کو صرف دیندار بنانا ہے، یا اپنے مقام پر بھی اپنے مسجد کی جماعت میں کام کر رہا ہوں کیونکہ میں تو بنا ہوا ہوں، باقی اوروں کی اصلاح ہو جائے اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس نیت کے ساتھ لگا رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ اللہ آسان نہیں کرتا ہے، اور کام وہ ہے جو اللہ آسان کر دے۔ اس لیے یہ ہمارا سبق ہے۔ اس مبارک کا میں کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے لگا ہوا ہے، لیکن ان کی نیتیں نہیں بدلتی۔ ہر سطح پر پہنچ کر اپنا بننا مقصود ہوتا ہے۔ اب بننا ہمارا یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارے بدن کا استعمال ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت میں دین کے مطابق ہو جائے، بس یہ ہمارا بننا ہے۔ کہ ہمارا بدن کا استعمال ہر حال میں، ہر وقت میں وہ دین کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے بننے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اندر اس دین کے لوگوں میں زندہ ہونے کی فکر ہو، فکر بھی ہو، نیت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف میرے اندر دین آ جائے، نہیں، نیت میں سب انسانیت کو شامل کرنا کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، اور ہر جگہ کے لوگ وہ
اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے اور اس مبارک کام میں لگے۔ اگر صرف اپنی بات ہے اور دوسروں کے لیے فکر نہیں ہے، یا کسی جگہ بھی دین میں جو نقصان ہے اس میں پریشانی نہیں ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، حلال روزی اور سب نیک نیک اچھے کام کرتا ہوں، تو یہ بنا ہوا انسان ہے لیکن پورا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے ذمے دین کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ اپنے وسعت اور اپنے استعداد کے مطابق جتنا کر سکے یہ اوروں میں دین کے احیاء کی محنت کرے، ان دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ محنت کرے گا تو اگر دوسرے لوگوں کی بے دینی کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اس مصیبت کی وجہ سے اللہ اس کو بچا دے گا، لیکن اگر یہ اوروں پر محنت کرنے کا داعیہ اس کے اندر نہیں ہے کہ یہ جانے ان کا کام جانے، یہ اپنے خبر میں میں اپنے خبر میں، تو پھر اس بے دینی کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو اس سے یہ دیندار بچ نہیں سکتے۔ وجہ ہے کہ اس کی دینداری مکمل نہیں ہے، ان کے دینداری میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ خود بھی دین کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں اور اس کے ساتھ اوروں کے اندر بھی اس دین کے احیاء کے فکریں ہو، نیتیں ہو، دعائیں ہو۔ نیت میں حد نہیں ہے، نیت تو بندہ پوری دنیا کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت بندہ کر سکتا ہے۔ نیت میں وسعت ہے، دعاؤں میں بھی وسعت ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بندہ خواہ جہاں بھی ہے لیکن پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگ سکتا ہے۔ فکر میں بھی وسعت ہے، خواہ ہو جہاں بھی، لیکن اس کے اندر فکر صرف اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے قبیلہ اور علاقے کا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر فکر ہو تمام دنیا کے انسانوں۔ تو گویا یہ اس نیتوں میں اور ان فکروں میں اور ان دعاؤں میں اور جتنا کر سکتے محنت کرنے میں صحابہ کرام کے مشابہ ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو دین بھی دے گا اور اللہ ان کو دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا بلکہ اس محنت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہمارے کیا ہے صاحب؟ اب اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ یہ گھروں سے نکلنا یہ بذات خود کوئی فرض اور حرام نہیں ہوتا کہ گھر سے نکلنا حرام ہے یا گھر سے نکلنا فرض ہے، نہیں، دیکھا جائے گا کہ کس کام کے لیے نکل رہا ہے۔ تو اگر نماز کے پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے تو یہ دین ہے، مسجد میں جا رہا ہے۔ اب گھر بیٹھے بیٹھے مسجد میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، یا مثلا تو اب یہ کیا ہے، یہ نکلنا ضروری ہے۔ اور خدا نخواستہ کسی غلط کام کے لیے نکل رہا ہے تو چونکہ وہ غلط کام ناجائز ہے تو اس کا نکلنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارا نکلنا اسی کے لیے ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری حاجت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب نکلنے سے انسان نہیں بنتا، نکلنے سے انسان نہیں بنتا بلکہ اعمال میں لگنے سے بنتا ہے، لیکن نکلنے کی برکت سے اعمال میں لگنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر میں جب بندہ ہوتا ہے تو گھر میں 3 جگہ ہیں جہاں وقت گزر جاتا ہے مقام پر، ایک گھر ہے اور ایک کاروبار ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے
مسجد ہے، یہ مسجد والے اعمال ہے، چوتھی جگہ نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی مثلث ہے، اس میں گھر بھی ہے، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں مسجد بھی ہے، لیکن چوتھی جگہ نہیں ہے۔ اکثر جو وقت ضائع ہو جاتا ہے وہ ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں پوچھا جائے کہاں ہے، گھر پر نہیں ہے، اچھا کاروبار وہاں بھی نہیں ہے، مسجد وہاں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ کہتے کسی چوراہے پر بیٹھ کر، کسی بیٹھک میں بیٹھ کر، کسی راستے کے ایک طرف دوسری طرف بیٹھ کر ویسے ہی گپ شپ لگا رہا ہے۔ تو اکثر جو وقت ضائع ہوتا ہے ان لوگوں کا جو نہ دنیاوی کام میں مشغول ہے نہ دینی کام میں مشغول ہے، فارغ ہے۔ تو گھر میں تو نکلنے کے زمانے میں یہ گھر میں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے تو گھر والا وقت وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور کاروبار والا وقت بھی اللہ کے راستے میں ہے اور مسجد والا تو ہے ہی۔ تو گویا اس کے 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ اعمال کے لیے ہے، اس سے بندہ بنتا ہے، ان اعمال میں لگنے سے بنتا ہے۔ بندہ علاج کرنا چاہتا ہے تو اس علاج کی وجہ سے بھائی اس کو ذرا نیچے رکھو، اس میں بندہ نیت کرتا ہے علاج، اور جو دوا تجویز ہو جاتے تو اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پورا جو دورانیہ ہے اور اس میں جس وقت جتنے کا کہا جاتا ہے تو مقدار پوری، یہ نہیں کہ صبح ایک گولی شام کو جتنا چاہیے، کبھی دوا لی کبھی نہیں لی، کبھی زیادہ لی کبھی کم لی، تو اس سے وہ بات نہیں بنتی۔ اس کے ساتھ پرہیز کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، یہ اسباب ہیں صحت کی۔ اس طرح بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنا بننا چاہتا ہے کہ میری زندگی بنے، تو اس کے لیے یہ ہمارے حضرات کچھ اعمال بتاتے ہیں، اور یہ سب کے لیے ہے، خواہ نکلنے کے زمانے میں ہو یا اپنے مقام پر ہو، بندہ ان اعمال میں اپنے وقت کو مرتب کر لے۔ اس میں ایک عمل ہے دعوت کا، دعوت دینا، دوسرا کام ہے تعلیم و تعلم، تیسرا کام ہے اس کے ساتھ ذکر اور عبادت، اور اس کے ساتھ کام ہے خدمت۔ یہ اعمال ہیں، ان اعمال میں لگنے سے بندہ بنتا ہے، لیکن تب بنے گا کہ جب نکلنے کے زمانے میں ان اعمال میں بندہ کثرت سے لگے۔ کثرت ایک ہے ثواب، 2-4 منٹ بھی کسی سے بات کی، دن میں کامیابی ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، پتہ نہیں کتنے آیتوں کا خلاصہ اس نے بتا دیا، بہت بڑی بات ہے، بہت ثواب۔ 2-4 منٹ کوئی تعلیم میں بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا، ثواب۔ اس طرح اور اعمال ہے، لیکن بندہ داعی بن جائے اور دعوت کا مزاج حاصل ہو جائے، بندہ عابد بن جائے، بندہ ذاکر بن جائے اور بندہ خادم بن جائے، یعنی ان اعمال کا مزاج حاصل ہو جائے یا ان اعمال کا نور مل جائے یا ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ بندہ کثرت سے لگے، یعنی زیادہ وقت ان اعمال میں لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مداومت ہو،
مداومت یہ مثلاً 40 دن ہے تو 40 دفعہ تعلیم کا حلقہ، 40 دفعہ عمومی گشت، 40 دفعہ یہ جتنے اعمال ہیں۔ اب اگر چلہ تو ہے اور دن گزر گیا اور اس میں تعلیم میں شرکت نہیں کی یا ذکر پورا نہیں کیا یا تلاوت پوری نہیں کی تو دن تو حساب ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن وہ مداومت تو نہیں ہے۔ کبھی کرنا کبھی نہ کرنا اس سے بندہ پورا بنتا نہیں ہے، کبھی کیا کبھی نہیں، ثواب سے انکار نہیں، ثواب سے انکار نہیں۔ کبھی دل کیا تو 4 پارے پڑھ لیے، 5 پارے، اور کبھی 3 دن گزر گئے اور تلاوت نہیں کی۔ کبھی بڑا شوق ہے تو پورا ماشاءاللہ دعوت پسند کتنے، اور کبھی پورا دن گزر گیا اور کسی ایک سے بھی بات نہیں کی۔ اس لیے دوسری بات یہ عرض کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ ان اعمال میں لگنا مداومت کے ساتھ ہو۔ حدیث پاک میں ہے خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، کہ بہتر عمل وہ ہے جس میں انسان مواظبت کرے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں مداومت ہو۔ اب دیکھو اگر ایک بندہ صرف مثلا 1 پاؤ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن روزانہ کرتا ہے تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا نا، اور اگر نہیں کرتا تو پھر تو 10 سال میں تو ختم ہو جائے گا۔ چلو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنا دیں اس نکلنے کے زمانے میں تو اس کے لیے مداومت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے، بھائی یہ روشنی ذرا نیچے کر لیں، وہ ہے یکسوئی۔ بھائی جان یہ جو 2-3 باتیں میں نے عرض کی، کثرت اور روزانہ اور یکسوئی، جس کو تبتل، دیکھو یہ تبلیغ کے جو اصول ہیں اس کو اگر آپ حلال حرام کو کی طرف لے جائے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ یہ تربیت کے اصول ہیں۔ دیکھو ایک بندہ علاج کرنا چاہتا ہے بیمار، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یار آپ ذرا مہربانی کریں دودھ نہ پیے، وہ کہتے ہیں دودھ تو سنت ہے اور فلان آدمی تو 10 کلو پیتا ہے، میں کیوں نہ پیوں؟ کوئی کہتے ہیں گوشت نہ کھائے، وہ پہلوان کی طرف دیکھ لیتا ہے، کہتے ہیں وہ تو روز پتہ نہیں کتنے کلو کھا لیتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا تم ایک چٹانگ بھی کھا لو تو 10 لگ جاتے ہیں تجھے، اگر وہ 10 کلو بھی کھا لے تو ہضم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صحت کے ہیں، یہ حلال حرام کی، کسی حلال کو حرام نہیں کیا جاتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ہو، تو یہ باتیں کوئی ناجائز ہے، کوئی حرام ہے، یہ کوئی غلط ہے؟ بھائی جن کے ہاتھ میں اس چلے میں آپ نے ایک قسم کا ہاتھ دیا اس معنی میں کہ میں بننا چاہتا ہوں، اپنے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو جن پر آپ نے اعتماد کیا ہے تو وہ جو راستہ بتاتے ہیں تو ان راستے پر چلنا بندے کے لیے اس میں مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جن چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہو، چھوڑ کر تو بس اس کے طرف دھیان وغیرہ چھوڑ دو۔ یہ جو روکا جاتا ہے نا یہ چیز ساتھ نہ ہو، یہ نہ ہو، کیوں؟ بندہ اللہ کے راستے میں نکلا اور نکلنے کے زمانے میں کہ وہ فلان تک یہ مال پہنچا دینا، ابھی تک تم وہاں پہنچے نہیں ہو، دیکھو اس کو یہ بتا دینا، اس کو تو یہ تم جیسے گھر میں ہی ہے ایک قسم کا۔ انہی باتوں نے تو ادھر بیمار کیا تھا اور علاج کے زمانے میں اسی میں لگا رہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے بننے کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں کوشش کی جائے کہ ہمارا ہو کس کے ساتھ؟ یکسوئی کے ساتھ۔ ایک بات اس کے ساتھ اور عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اعمال سے یہ نور تب ملے گا
اور ان اعمال کا مزاج تب بنے گا اور زندگی میں تبدیلی آئے گی جب بندہ ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا کو مقصود بنا دے۔ بستیوں کو دیکھنا، شہروں کو دیکھنا، علاقوں کو دیکھنا، یا اور پتہ نہیں کیا کچھ اندر چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، کوئی چیز نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، میری بس یہی دو باتیں ہیں کہ میری آخرت بن جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کے لیے ہو تو پھر ان اعمال کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ بندہ بنتا ہے بلکہ اوروں کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس میں جہاں تک دعوت کی بات ہے تو دعوت سب انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ کام ہے، اور امت کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی کا کام دعوت ہے کہ ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ جو دعوت ہے ہماری، یہ 6 نمبروں کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ 6 باتیں، مقصود تو پورا دین ہوتا ہے۔ اس میں ایمان کی بات کرنا، یعنی کلمے کی بات کرنا، جس کا مختصراً خلاصہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے دل کو نشانہ بنا دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ جب مجمع میں بات کرتا ہے اور اس کے اندر یہ بات ہو کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ مجھے میرے اندر آ جائے، میرے اندر نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، 2-4 بندوں سے بات کر رہا ہے تو اپنے کو نہ بھولے، بس نشانہ ہو اپنا کہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت ہوں، تو اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے اور دوسروں کے دل کے اندر اللہ اتارے، ان کو سامنے رکھ کر اس کلمے والے یقین کی بات کرنا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے، سب کچھ، یعنی بندہ جو چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، خوشیاں، جو کچھ یہ چاہتا ہے، یا پیسہ چاہتا ہے، ملک چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، جو بھی چیزیں چاہتا ہے یا جو بھی چاہتا ہے، تو ہوگا کس کے ارادے سے؟ بس اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع تب ملے گا جب اللہ چاہے گا، بس اس طرح ہر چیز۔ تو اس کا جملہ کیا کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ، تو یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ اگر ہماری زندگی سنت طریقوں کے مطابق ہوگی تو اللہ ہمارے سے راضی ہو کر اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا، اگرچہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، ملک نہ ہو۔ لیکن اگر ہم نے طریقوں کو بگاڑا تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے، اگرچہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو ناکامی، کچھ بھی نہیں ہے اور دین ہے تو کامیابی، بہت کچھ ہے دین بھی ہے تو کامیابی۔ تو بہرحال کلمے والے یقین کی بات کرنا۔ دوسری بات یہ کہ یہ باتیں زندگیوں میں آ جائے تو یہ تب ہوگا کہ جب بندے کی عبادت بن جائے، اور عبادت میں نماز ہے تو نماز کی طرف بلانا، اور خود اپنی نماز پر محنت کر کے اپنے نمازوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا، اس کے سیکھنے کی طرف بلانا۔ پھر اس کے ساتھ اس نماز پر
اور کلمے والے یقین پر کیا ملے گا؟ اس نماز کے ساتھ اور عبادتیں بھی ہے، جیسے روزہ ہے، فضائل رمضان ہے، زکوٰۃ ہے تو فضائل زکوٰۃ ہے، حج ہے تو فضائل حج ہے. یہ ہمارے دینی اعمال ہے عبادات کے اعتبار سے. لیکن یہ سب چیزیں تب وجود میں آئیں گی کہ جب نماز ٹھیک ہو جائے. تو اس ایمان پر اور ان اعمال پر یہ جو نماز ہے. اچھا، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے پر، نماز میں ذکر ہے تو ذکر پر، نماز میں ان اعمال پر کیا ملے گا؟ اس دینی اعمال پر کیا ملے گا؟ تو دعوت کے ساتھ اور اس نمازوں پر محنت کے ساتھ ان حلقوں میں بیٹھنا، توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر بیٹھنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو متوجہ بن کر جس کی برکت سے ایک طرف ان اعمال پر جو وعدے ہیں اس کا یقین بڑھے گا، اور دوسری طرف ان اعمال کا شوق بڑھے گا. اس کے ساتھ کہ ان اعمال پر یہ وعدے تب پورے ہوں گے کہ جب یہ اعمال سنت کے مطابق ہو. تو سیکھنا، اس لیے نماز بھی سیکھنا ہے، اور نماز سے پہلے وضو ہے، غسل ہے، طہارت کے جو احکامات ہے وہ سیکھنا، جس کے ہم محتاج ہیں. تو سیکھنا اس کا، اس لیے کلمے والے یقین بھی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بھی ہو، اور فضائل والا علم بھی ہو. اچھا، اس کے ساتھ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کا دھیان تو ذکر، تلاوت، دعاؤں کا اہتمام. اچھا، یہ سب چیزیں جب عبادت سے پہلے ذکر بھی ہے، تعلیم دونوں قسم کی ہے، فضائل کی بھی اور مسائل کی بھی، اور دعوت بھی ہے، اور وقت پر ہے، جو وقت ہے نمازوں کی. تو اب اس کی نماز یقین کے ساتھ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی، اور اللہ کی دھیان کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی رضا کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. تو اصل تو یہ اس سے استعداد پیدا ہو جاتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ان عبادات کے ساتھ اخلاق ہے، اس میں اس بات کی طرف متوجہ کرنا کہ کمی کوتاہیاں تو ہر ایک کے اندر ہے. ایک مسلمان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوگی ہر ایک کے اندر، لیکن ہم نے ان کے کمیوں کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرنا ہے. اس عیب سے بندہ نفرت کرے، لیکن اس بندے سے نفرت نہ کرے. جیسے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ بیماری نہ رہے، لیکن بیمار پر شفقت ہے، باقی چاہتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے. اس طرح جو بھی کمی ہو تو وہ دور ہو جائے، لیکن اس پر شفقت ہے. تو اس کا جو اکرام ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، بس کہ میرا مسلمان بھائی ہے. صرف اس میں کوئی بھی خوبی نظر نہ آئے تو یہ خوبی کافی ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے. دوبارہ اس کے تذکروں کو اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ، اس کے تذکرے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس دین کو اپنے اندر لانا، دوسروں میں عام کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ دعوت کا ہے. صرف اپنے عمل پر بندہ خود اپنی نماز پڑھے، خود ذکر کرے، خود تلاوت کرے، اس سے ذکر عام نہیں ہوگا. لیکن جب دوسروں کو ذکر کی طرف بلائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف دعوت دے گا، نمازوں کی طرف دعوت دے گا، تو یہ اشاعت ہے. اشاعت بطریق دعوت ہے کہ ان اعمال کی طرف بلانا بھی ہے، ایک کام خود کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ پاک سے مانگنا. یہ ہماری مختصر سی موٹی موٹی باتیں ہیں، کبھی اجمال سے کبھی تفصیل سے، لیکن 6 نمبروں سے باہر نہ جائے اپنی بات میں.
باہر جس کام کے لیے بھی جا رہے ہو نا وہ سب ادھر ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ سب یہاں ہے، اس لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے جائے بھی تو فوراً اندر آ جائے کہ اسی کے اندر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جہاں بھی ہم دعوت دیں تو اس میں ہم فضائل بیان کریں، مسائل اگرچہ ہمیں آتے بھی ہو، دیکھو ہم جزیات میں نہیں جائیں گے، جزیات میں ہم نہیں جائیں گے، ہم تو یہ بیان کریں گے کہ جیسے کلمے والے یقین کی بات، آگے ہم جزیات اور احکام میں نہیں جائیں گے کہ یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ ہم نماز کی اہمیت بیان کریں گے، آگے اس میں نہیں جائیں گے کہ یہ جائز ہے اور یہ غلط ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ ہم اخلاق کی بات کریں گے، آگے نہیں جائیں گے کہ بد اخلاقی ہے اور یہ فلان چیز ہے، یہ ہمارا میدان نہیں ہے۔ بات واضح ہے نا جی؟ احکام بیان کرنا ہمارا کام نہیں، ورنہ کام ہمارا ٹپ ہو جائے گا۔ احکام بیان کرنے کے لیے علم چاہیے، یہ منکر ہے اور یہ معروف ہے، وہ تو علماء حضرات ہی کا کام ہے جو بھی ان کا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم صرف ان میں لگے رہیں اور جزیات میں نہ جائیں، جزیات میں موٹی موٹی باتیں اس کی آ جائے، خاص کر پہلا نمبر اور آخری نمبر کہ یقین کی بات اور ذمہ داری کی بات کہ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، تو اس کی ہم کوشش کر لیں اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات ہو، نیچے نہ آئے۔ امت کو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات پر جمع کیا جا سکتا ہے، نیچے کسی بزرگ کی زندگی پر پوری امت کو جمع نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے اور واقعات وہ ہو جو صحیح ہو اور واضح ہو، اور جس سے یہ پتا چلے کہ دیکھو پیسہ ہے دین نہیں ہے تو ناکامی، دین ہے پیسہ نہیں ہے تو کامیابی، دین بھی ہے پیسہ بھی ہے تو کامیابی۔ یہ نہیں کہ پیسہ کا ہونا بندے کو ناکام کرتا ہے، نہیں، دین بھی ہے پیسہ، لیکن کامیابی پیسے کی اور ملک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دین کی وجہ سے ہے۔ امت کے امراض کو ہمیں نہیں بیان کرنا ہے، بیماریوں کو، کہ آج دیکھو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں، وہ تو سب کو پتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اس کے تذکروں کو عام کریں، جو وجود میں لانا چاہتے ہیں اس کی بات کریں، اس کی بات کریں۔ تو اس طرح ہم اس کی کوشش کریں اور جن سے بھی بات کریں اس کے نکالنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور اس نکلنے میں ان کی خیر سمجھے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی، اس کے گھر والوں کی، اور جس ادارے میں کام کر رہا ہے ان کی بھی، سب کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس زندگی کو سیکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو کوشش کریں گے نا جی؟ اس میں انفرادی طور پر بھی ہے، مثلا بس میں ہے، ریل گاڑی میں ہے، کسی جگہ جو قریب بیٹھا ہو اس سے بندہ بات کر لے، مسجد میں ہے ابھی نماز کا وقت ہے، کوئی ملنے آ گیا ان سے ہم بات کر لیں، اجتماعی عمل کا وقت نہیں ہے ان سے ہم بات کر لیں۔ باہر دو کی جوڑیاں بن گئی، کوئی کہیں مل رہا ہے وہاں تو ان سے بات کر لے۔ ایک سے بات کرنا یہ اقرب الی سنت ہے۔ تو ایک تو ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی۔ اجتماعی یہ ہے کہ جمع کر کے بات کرنا، جمع کر کے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جمع کریں گے، اللہ کہ اگر مسجد میں کوئی عذر ہے تو جماعت کسی بیٹھک میں، درخت کے نیچے، جہاں پر بھی جماعت ہے تو وہاں پر اجتماعی بات ہوگی۔ بازاروں میں کھڑے ہو کر بیانات کرنا، بس اور ریل گاڑی میں کھڑے ہو کر بیان کرنا، یا مثلا اور ایسی جگہوں میں نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جہاں ہمارا ماحول ہے، جہاں ہمارا کیا ہے ماحول ہے، جہاں جماعت ہے وہاں بات کرنا، وہاں اجتماعی بات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ انفرادی تو باہر ہی ہر جگہ بندہ کرے گا، لیکن اور اجتماعی بات کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس عمومی گشت کر کے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر بات کریں گے۔ صرف یہ مجمع بہت ہے بیانات شروع کرے یا کسی بھی جگہ جائے بس وہاں پر لوگ جمع ہیں، ہماری طرف سے یہ تقاضا نہیں ہوتا
کسی ادارے میں چلے جائے، کسی جگہ کہ بچوں کو ذرا جمع کر لو تاکہ ہم بیان کریں، ان کو جمع کر لو تاکہ ہم بیان کریں، یعنی یہ ہمارا اسلوب نہیں ہے۔ باقی کسی جگہ ان کی طرف سے کوئی داعیہ پیدا ہو گیا اور ان کی طرف سے تقاضا ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خلاف اصول ہے، لیکن اس کو ہم وجود دینا نہیں چاہتے۔ ہمارے اجتماعی جو باتیں ہیں وہ تو اپنے ماحول میں ہے، اور جو مسجدوں کا ماحول ہے اور وہ ہے گشت کے بعد، اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے عمومی گشت کرے۔ کیا کرے؟ عمومی گشت کرے۔ یہ عام لوگوں کے پاس چل کر جانا یہ سب انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، ہمارا جو کام ہے، یہ ہمارا کام کیا ہے؟ جو تبلیغ کا کام ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ جماعت ہی جماعت ہے، کسی فرد کو اکیلا نہیں بھیجا جاتا کہ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے اور بڑا پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے تو یہ تو اکیلا بھی بہت ہے۔ نہیں، اکیلا کوئی بھی بہت نہیں ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی اس لیے آپ حضرات کی جماعتیں بنی ہیں، 10 کی 12 افراد کی جماعتیں بنی ہیں تو جماعت ہے۔ اس طرح اکیلے ایک بندہ باہر جا رہا ہے، بھائی کیا کہتے دعوت دینے گیا تھا، کہاں گیا تھا؟ دعوت دینے گیا تھا، تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کہ بندہ اکیلا پھرتا رہے اور کہتے میں نے ان سے بات کی ان سے بات کی، نہیں، بلکہ جماعت کی شکل میں، جماعت کی شکل میں مثال مشورے سے تشکیل ہو گئی کہ یہ 2 ساتھی، ان 3 ساتھیوں جا کر وہاں دعوت دے، وہاں بات کر لے تو اپنی جگہ پر ہے۔ عمومی گشت میں پوری جماعت بنا دی جاتی ہے۔ عمومی گشت میں اس میں 7 8 10 ساتھیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں مسجد، چونکہ مسجد میں ساتھیوں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں ان گھروں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کے لیے وہ وقت مقرر کیا جاتا ہے جس وقت میں لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے جس بیان میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جس نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مغرب میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو مغرب سے پہلے عمومی گشت کر لے اور مغرب کے بعد بیان کر لے، یا عشاء میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے مغرب کے بعد عمومی گشت کرنا ہے اور عشاء کے بعد بیان کرنا ہے۔ نہیں، ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ کس وقت میں لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں، تو اگر عصر کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں تو ہم عصر کے بعد عمومی گشت کریں گے، مغرب کے بعد بیان کریں گے، اور اگر مغرب کے بعد مل سکتے ہیں تو مغرب کے بعد ہم عمومی گشت کریں گے اور عشاء کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر بیان کریں گے۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو ترغیب دے کر ان کو مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کرنا، یہ اجتماعی بات میں ہے، انفرادی میں نہیں ہے۔ انفرادی تو بس میں مل، اب اس کو کہیں گے کہ مسجد جاؤ تاکہ وہاں ہم آپ سے بات کریں، راستے میں اب بیچارہ کہاں جاؤ، کہتے نہیں ادھر آ جاؤ مسجد میں تو پھر تمہارے سے بات ہوگی۔ نہیں، وہ تو موقع محل کے اعتبار سے جہاں بھی ہو وہاں پر ہم بات کریں گے، دعوت دیں گے، لیکن اجتماعی بات ہے اور بیان ہے تو وہاں اس کے لیے ہمارا اس کا ہم خیال رکھیں کہ یہ ہے اپنے ماحول میں اور لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی ہے، اس کی کوشش کریں گے نا جی۔ اس کے لیے ہمارے ہاں جماعت ہوتی ہے، جماعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ جماعت میں پرانے ساتھی بھی ہو، نئے ساتھی ہو، لیکن پرانے زیادہ ہو۔ اس عمل سے پہلے، جماعت بنانے سے پہلے ترغیب دی جائے، ترغیب یعنی اور اس کام کرنے کا طریقہ بتایا جائے، تو ترغیب میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ دین کی اہمیت، بعض وقت دیکھنے میں آیا ہے اس طرح کہ وہ جس کو ترغیب کا کہا جاتا ہے وہ 6 نمبر بیان کر کے کہتا ہے اب ایک عمل آنے والا ہے جس کو گشت کہا جاتا ہے، اور پھر اگلی بات کرتا ہے۔ نہیں، ہم اس میں دین کی اہمیت بیان کریں گے کہ دین کتنا اہم ہے، پھر دین آئے گا پھر انبیاء کی محنت سے،
नबियों की मेहनत जरिया है दीन के आने का, और सब नबियों की मेहनत में मुश्तरक बात यह है कि उन्होंने इस कलमे की तरफ लोगों को बुलाया है, इस कलमे की तरफ लोगों को चलकर बुलाया है। अच्छा, इस बुलाने में उन्होंने तकलीफें भी बर्दाश्त की, मशक्कतें भी बर्दाश्त की, तो उस अल्लाह ने उस नबी के मेहनत को जरिया बनाया लोगों में दीन के आने का। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को नहीं मिलेगी, तो अब ये जिम्मेदारी उम्मत की है। हम सब अगर हम इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो अल्लाह हमारे से राजी होकर हमें दीन के इह्या का जरिया बनाएंगे। इसलिए तरगीब देकर बता दिया जाए कि कौन कौन इसके लिए तैयार है। जो तैयार हो जाए आखिर तक उनको बुला लिया जाए, उनकी जमात बन जाए, उनमें फिर आगे आदाब की बात बता दिया जाए कि निकलना, मस्जिद से बाहर निकलने का आदाब बता दिया जाए। और हर, चूंकि देखो हमारे बाकी आमाल जितने हैं उमूमी तौर पर वो मस्जिद में हैं, नमाज मस्जिद में, तिलावत मस्जिद में, जिक्र मस्जिद में, तालीम मस्जिद में, अपने मुज़ाकरा मस्जिद में, मस्जिद का माहौल है उमूमी तौर पर। लेकिन जहां तक ये उमूमी गश्त है तो ये बाहर बाजारों में है और लोगों के घरों पर है। तो इसलिए इस अमल में शुरू करने से पहले अल्लाह से मांगा जाए कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि उस बाहर के माहौल से हम असर न ले, अल्लाह हमारी मदद करे। इसलिए इस अमल में शुरू करने से पहले दुआ होती है, शुरू करने से पहले दुआ होती है। चूंकि हमारा बाहर का माहौल में हमने निकल जाना है, तो जैसे हमारी बात का लोगों पर असर होगा तो उस माहौल का भी दिलों पर असर होता है। इसलिए उसमें बताया जाता है कि नजरों की हिफाजत करना ये दीनदारी है, अपने कानों की हिफाजत करना ये दीनदारी है। और जो जिसको बात करने के लिए मुकर्रर किया जाता है तो सिर्फ वही बात करना, बाकी बात न करे। इस वक्त की दीनदारी और इस वक्त का अमल ये है कि बंदा खामोशी से उसकी बात सुने। इसलिए मुतकल्लिम को भी इस बात की तरफ मुतवज्जि किया जाता है कि जो तरगीब में बात आ गई तो उसी की तरफ साथियों को मुतवज्जि किया जाए कि भाई हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस कलमे में हमने अल्लाह से वादा किया है। हर मोमिन वादा कर, इसलिए मोमिनों को हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उहूद, कि ईमान वालों अब जो अहद कर चुके हो तो उसकी ईफा करो। तो हमने इस कलमे में अल्लाह के साथ वादा किया है कि अल्लाह तेरे अहकामात पूरा करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो और अल्लाह ने इस पर कामयाबी का वादा किया है। तो अब ये बात कैसे हमारे जिंदगियों में आ जाए, इसके लिए मेहनत है। इस मेहनत के लिए हर जमाने में अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी है। तो इसके बारे में मस्जिद में बात हो रही है, इसके बारे में मस्जिद में बात हो रही है। मुतकल्लिम ने तो अपनी बात को 20 दफा सुना, 20 दफा उसने बात की। साथी जो साथ चल रहे हैं उसने 20 दफा उनकी बात सुनी। तो अपने को देखे कि मेरे अंदर कितनी ये बात आ रही है। जिनसे बात हो रही उसने तो 1 दफा सुन लिया और मैंने 20 दफा बात की, 20 दफा बात सुनी। इसलिए अपने दिल के अंदर उतारने की नीयत से बंदा खुद बात भी करे और अपने मुतकल्लिम की बात भी सुने। जो दलील है ये सब इस रास्ते के आदाब हैं। दलील ऐसा बंदा हो जो किसी के पास जाए तो वो मुतवज्जे हो जाए, माशाअल्लाह फलान साहब आया है। छोटे बच्चों को दलील बनाकर या ऐसे बंदों को दलील बनाकर जिनको आगे आदाब का पता नहीं है, पकड़ो इसको, लाओ उसको, अभी कहां जाओगे, अभी तुम्हारे पकड़ने के लिए आए हैं, ये इस रास्ते के मुनासिब नहीं है। बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ मिलना और उनको मुतवज्जे करने की कोशिश करना। और जो जिम्मेदार है वो भी इस बात की कोशिश कर ले कि जो उसूल और आदाब हो उसके एतबार से पूरा काम हो। अच्छा, उससे पहले जिस नमाज के बाद गश्त है तो उसके लिए ऐलान भी हो जाए। बेहतर ये कि ऐलान उस बस्ती का बाअसर आदमी करे,
جس کا محلے والوں پر اثر ہے، کوئی چودھری ہے، نمبردار ہے، کوئی بڑا ہے، جو بھی ہے، اب وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہلے ہی اپنا اعلان سکھاؤ گے، وہ تو آسان کام تھوڑا ہے. وہ اپنے طور پر کہے گا کہ دیکھو یہ مہمان آئے ہیں، صرف دین کی نسبت سے آئے ہیں، ہمارے سے ملنے آئے ہیں، آپ حضرات ان کی بات سنیں، انشاءاللہ پیدا ہوگا. اس قسم کی وہ بات جو بھی کر لے، ورنہ جو یا مثلا مسجد کا جو عالم ہے، امام صاحب ہے، اس کی بات کا اثر ہے، وہ بات کر لے. لیکن اگر نہیں تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مناسب جگہ پر کھڑا ہو کر جہاں تک سب تک بات پہنچ جائے، یعنی اتنے زور سے کہ نمازیوں تک بات پہنچ جائے، اتنے زور سے بھی نہ ہو کہ بازار میں آواز گونج جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس نے کچھ بات تو کی، وہ پاس بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا. اس طرح وہ بھی یہ اعلان کر لے کہ دیکھو میرے اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اس محنت کے بارے میں انشاءاللہ بات بھی ہوگی، محلے میں گشت بھی کریں گے، آپ حضرات ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں، تھوڑی سی بات اس میں ہو جائے. اس طرح پورے اہتمام کے ساتھ عمومی گشت ہو، اور اس کے بعد اتنی دیر پہلے واپس آ جائے کہ اگر کسی نے وضو بنانا ہو تو وہ وضو کر کے مسجد یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے. جو بیٹھ کر بات کرنے والا ہے وہ اس امت کا مقصد بتائے کہ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے اس کام کے لیے بنایا، اور اس کام میں یہ ہے کہ اس کلمے کی طرف بلانا، اس کی طرف بلانا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یعنی وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آتی رہے کہ ان اعمال کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ضروری ہے. ایک آدھ ساتھی بیٹھ کر دعا میں لگا ہوا ہو تو یہ جو دعا ہے یہ ذکر کے عنوان سے یہاں دعا ہے. بعض وقت بس قرآن لے کر 2 پارے پڑھ لیے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یا تسبیح لے کر ذکر کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنا ذکر ہی کر رہا ہے، تو ذکر تو بہت اونچا عمل ہے، قرآن پڑھنا تو بہت اونچا عمل ہے. لیکن یہاں جو بٹھایا جاتا ہے کچھ ساتھی باہر لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو ان عمل کی طرف بلا رہے ہیں، اور 1-2 ساتھی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تو ہی اپنا فضل فرما دے، تو ہی مجمع کو لے کے آئے گا، تو ہی مدد کرے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر نماز مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنے میں لگ جائے، یا تلاوت توڑ سے کر کے دعا مانگنے میں لگ جائے، یا ذکر کرے اور دعا مانگنے میں کیا ہے لگ جائے. تو ذکر کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھ کے دعا مانگنا یا کوئی تلاوت کر کے دعا مانگنا یہ تو ہے، لیکن ہے دعا ہے کیا ہے دعا کہ کچھ ساتھی باہر محنت کر رہے ہیں اور ادھر ہم دعاؤں میں لگے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ ہی کے فضل سے ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا. آنے والوں کا استقبال کرنا، خوشی خوشی سے ملنا، خوشی خوشی سے پہلے سے بندہ کہ انشاءاللہ سب آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، ان کا اکرام کرنا اور ان کو پیار محبت کے ساتھ بٹھانا عمل میں. اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا تو ان میں پھر اجتماعی طور پر بیان کرنا ہوتا ہے، اور بیان میں وہی باتیں جو میں نے پہلے بات عرض کی، اور لوگوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرنا. جو جماعت تیار ہو جائے ارادے کر لے، ان کو ایک طرف کر کے ان کو ساتھ مذاکرہ کر کے کہ اسی وقت ان کو وصول کیا جائے اور نکالا جائے. اگر بستر تو ضرور وصول کر لے اس وقت یعنی عمل کا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، اس نے ارادہ کر لیا، اپنے ایک ساتھی ساتھ بھیج دے کہ ان کا بستر وصول کر لے. بلکہ اگر جماعت کو نکال سکتے تو نکالے، ورنہ کم از کم بسترے تو وصول ہو جائے اور صبح سویرے پھر ان کو وصول کر لیا جائے. کیونکہ اگر ہم نے اس پر چھوڑ دیا کہ کل دیکھا جائے گا تو یہاں تو اس نے ارادہ کر لیا، اب گھر چلا گیا، اب گھر جو ہے وہ تو الگ ماحول ہے، بیوی بچے کچھ اور کہتے ہیں، بھائی بہن کچھ اور کہتے ہیں. تو ہمارے تو 15-20 منٹ کا یا آدھا گھنٹہ کی بات تھی، ادھر سے وہ پورے جو ہے انہوں نے سب اجتماعی طور پر اپنی باتیں شروع کی. وہ تو خیر خواہ ہوتے ہیں نا اپنے علم کے اعتبار سے، کہتے نکلنے میں تو نقصان ہے اور نہ نکلنے میں یہ فائدہ ہے. تو بیچارہ وہ حوالہ ہو گیا
اور پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور صبح سویرے کبھی ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے کام پر نکل جاتا ہے، پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کر لیں کہ اصول کو یقینی بنا دیا جائے۔ جو ساتھی تیار ہو گئے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جو ابھی تیار نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں نکلیں گے، بلکہ آئندہ ہفتہ میں نکل جائیں گے، آئندہ مہینہ میں نکل جائیں گے، تو ان کے ارادے تو کروا دیے، لیکن ان کو جمع کر کے دیکھ لیا جائے کہ مقام پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے ابھی بہت سارا مجمع واپس جا رہا ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے کہ ابھی واپس جا رہا ہے انہوں نے نکلنا ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ مجمع ابھی نکل رہا ہے اور کچھ تو واپس جا رہے ہیں، لیکن ان کے نکلنے کے ارادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے، ارادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو واپس جا رہے ہیں تو تیاری کرنے جا رہے ہیں نا جی، تو بھائی بتا دیں جو واپس جا رہے ہیں تو اس 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر، خاص کر بس رمضان تک جو چلہ 3 چلے کے لیے تیار ہو وہ ذرا بتا دے کون کون ہے انشاءاللہ۔ جو نکل رہے ہیں وہ تو نکل رہے ہیں نقد۔ پہلے جماعت بنانے سے پہلے ترغیب دی جائے، ترغیب یعنی اور اس کام کرنے کا طریقہ بتایا جائے، تو ترغیب میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ دین کی اہمیت۔ بعض وقت دیکھنے میں آیا ہے اس طرح کہ وہ جس کو ترغیب کا کہا جاتا ہے وہ 6 نمبر بیان کر کے کہتا ہے اب ایک عمل آنے والا ہے جس کو گشت کہا جاتا ہے، اور پھر اگلی بات کرتا ہے۔ نہیں، ہم اس میں دین کی اہمیت بیان کریں گے کہ دین کتنا اہم ہے۔ پھر دین آئے گا پھر انبیاء کی محنت سے، نبیوں کی محنت ذریعہ ہے دین کے آنے کا، اور سب نبیوں کی محنت میں مشترک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کلمے کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اس کلمے کی طرف لوگوں کو چل کر بلایا ہے۔ اچھا، اس بلانے میں انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، مشقتیں بھی برداشت کی، تو اللہ نے اس نبی کے محنت کو ذریعہ بنایا لوگوں میں دین کے آنے کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، تو اب یہ ذمہ داری امت کی ہے۔ ہم سب اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ ہمارے سے راضی ہو کر ہمیں دین کے احیاء کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے ترغیب دے کر بتا دیا جائے کہ کون کون اس کے لیے تیار ہیں۔ جو تیار ہو جائیں اخیر تک ان کو بلا لیا جائے، ان کی جماعت بن جائے، ان میں پھر آگے آداب کی بات بتا دیا جائے کہ نکلنا، مسجد سے باہر نکلنے کا آداب بتا دیا جائے۔ اور چونکہ دیکھو ہمارے باقی اعمال جتنے ہیں عمومی طور پر وہ مسجد میں ہیں، نماز مسجد میں، تلاوت مسجد میں، ذکر مسجد میں، تعلیم مسجد میں، اپنے مذاکرہ مسجد میں، مسجد کا ماحول ہے عمومی طور پر۔ لیکن جہاں تک یہ عمومی گشت ہے تو یہ باہر بازاروں میں ہے اور لوگوں کے گھروں پر ہے، تو اس لیے اس عمل میں شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس باہر کے ماحول سے ہم اثر نہ لیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ اس لیے اس عمل میں شروع کرنے سے پہلے دعا ہوتی ہے، شروع کرنے سے پہلے دعا ہوتی ہے، چونکہ ہمارا باہر کا ماحول میں ہم نے نکل جانا ہے، تو جیسے ہماری بات کا لوگوں پر اثر ہوگا تو اس ماحول کا بھی دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں بتایا جاتا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنا یہ دینداری ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا یہ دینداری ہے، اور جس کو بات کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو صرف وہی بات کرنا، باقی بات نہ کرے، اس وقت کی دینداری اور اس وقت کا عمل یہ ہے کہ بندہ خاموشی سے اس کی بات سنے۔ اس لیے متکلم کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جو ترغیب میں بات آ گئی تو اسی کی طرف ساتھیوں کو متوجہ کیا جائے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو اس کلمے میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہر مومن وعدہ کر، اس لیے مومنوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہود، کہ ایمان والو اب جو عہد کر چکے ہو تو اس کی ایفا کرو۔ تو ہم نے اس کلمے میں اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیرے احکامات پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اور اللہ نے اس پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب یہ بات کیسے ہمارے زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ اس محنت کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اس کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے۔ متکلم نے تو اپنی بات کو 20 دفعہ سنا، 20 دفعہ اس نے بات کی، ساتھی جو ساتھ چل رہے ہیں اس نے 20 دفعہ ان کی بات سنی، تو اپنے کو دیکھے کہ میرے اندر کتنی یہ بات آ رہی ہے۔ جن سے بات ہو رہی اس نے تو 1 دفعہ سن لیا، اور میں نے 20 دفعہ بات کی، 20 دفعہ بات سنی، اس لیے اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے بندہ خود بات بھی کرے اور اپنے متکلم کی بات بھی سنے۔ جو دلیل ہے یہ سب اس راستے کے آداب ہیں۔ دلیل ایسا بندہ ہو جو کسی کے پاس جائے تو وہ متوجہ ہو جائے، ماشاءاللہ فلان صاحب آیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دلیل بنا کر یا ایسے بندوں کو دلیل بنا کر جن کو آگے آداب کا پتہ نہیں ہے، پکڑو اس کو، لاؤ اس کو، ابھی کہاں جاؤ گے، ابھی تمہارے پکڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ اس راستے کے مناسب نہیں ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ملنا اور ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، اور جو ذمہ دار ہے وہ بھی اس بات کی کوشش کر لے کہ جو اصول اور آداب ہو اس کے اعتبار سے پورا کام ہو۔ اچھا، اس سے پہلے جس نماز کے بعد گشت ہے تو اس کے لیے اعلان بھی ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اعلان اس بستی کا بااثر آدمی کرے جس کا محلے والوں پر اثر ہے، کوئی چودھری ہے، نمبردار ہے، کوئی بڑا ہے، جو بھی ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہلے ہی اپنا اعلان سکھاؤ گے، وہ تو آسان کام تھوڑا ہے۔ وہ اپنے طور پر کہے گا کہ دیکھو یہ مہمان آئے ہیں، صرف دن کی نسبت سے آئے ہیں، ہمارے سے ملنے آئے ہیں، آپ حضرات ان کی بات سنیں، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اس قسم کی وہ بات جو بھی کر لے، ورنہ جو یا مثلا مسجد کا جو عالم ہے، امام صاحب ہے، اس کی بات کا اثر ہے، وہ بات کر لے۔ لیکن اگر نہیں تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مناسب جگہ پر کھڑا ہو کر جہاں تک سب تک بات پہنچ جائے، یعنی اتنے زور سے کہ نمازیوں تک بات پہنچ جائے، اتنے زور سے بھی نہ ہو کہ بازار میں آواز گونج جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس نے کچھ بات تو کی، وہ پاس بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا۔ اس طرح وہ بھی یہ اعلان کر لے کہ دیکھو میرے اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس محنت کے بارے میں انشاءاللہ بات بھی ہوگی، محلے میں گشت بھی کریں گے، آپ حضرات ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں، تھوڑی سی بات اس میں ہو جائے۔ اس طرح پورے اہتمام کے ساتھ عمومی گشت ہو، اور اس کے بعد اتنی دیر پہلے واپس آ جائے کہ اگر کسی نے وضو بنانا ہو تو وہ وضو کر کے مسجد یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ جو بیٹھ کر بات کرنے والا ہے وہ اس امت کا مقصد بتائے کہ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے اس کام کے لیے بنایا، اور اس کام میں یہ ہے کہ اس کلمے کی طرف بلانا، اس کی طرف بلانا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یعنی وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آتی رہے کہ ان اعمال کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ضروری ہے۔ ایک آدھ ساتھی بیٹھ کر دعا میں لگا ہوا ہو تو یہ جو دعا ہے یہ ذکر کے عنوان سے یہاں دعا ہے، بعض وقت بس قرآن لے کر 2 پارے پڑھ لیے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، یا تسبیح لے کر ذکر کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنا ذکر ہی کر رہا ہے، تو ذکر تو بہت اونچا عمل ہے، قرآن پڑھنا تو بہت اونچا عمل ہے، لیکن یہاں جو بٹھایا جاتا ہے کچھ ساتھی باہر لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو ان عمل کی طرف بلا رہے ہیں، اور 1-2 ساتھی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تو ہی اپنا فضل فرما دے، تو ہی مجمع کو لے کے آئے گا،
تو ہی مدد کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر نماز مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنے میں لگ جائے، یا تلاوت طور سے کر کے دعا مانگنے میں لگ جائے، یا ذکر کرے اور دعا مانگنے میں کیا ہے لگ جائے۔ تو ذکر کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھ کے دعا مانگنا یا کوئی تلاوت کر کے دعا مانگنا یہ تو ہے، لیکن ہے دعا ہے، کیا ہے دعا۔ کہ کچھ ساتھی باہر محنت کر رہے ہیں اور ادھر ہم دعاؤں میں لگے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ ہی کے فضل سے ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا۔ آنے والوں کا استقبال کرنا، خوشی خوشی سے ملنا، خوشی خوشی سے پہلے سے بندہ کہ انشاءاللہ سب آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، ان کا اکرام کرنا اور ان کو پیار محبت کے ساتھ بٹھانا عمل میں۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا تو ان میں پھر اجتماعی طور پر بیان کرنا ہوتا ہے، اور بیان میں وہی باتیں جو میں نے پہلے بات عرض کی، اور لوگوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرنا۔ جو جماعت تیار ہو جائے ارادے کر لے، ان کو ایک طرف کر کے ان کو ساتھ مذاکرہ کر کے کہ اسی وقت ان کو وصول کیا جائے اور نکالا جائے۔ اگر بستر تو ضرور وصول کر لے اس وقت یعنی عمل کا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، اس نے ارادہ کر لیا، اپنا ایک ساتھی ساتھ بھیج دے کہ ان کا بستر وصول کر لے، بلکہ اگر جماعت کو نکال سکتے تو نکالے، ورنہ کم از کم بستر تو وصول ہو جائے اور صبح سویرے پھر ان کو وصول کر لیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس پر چھوڑ دیا کہ کل دیکھا جائے گا تو یہاں تو اس نے ارادہ کر لیا، اب گھر چلا گیا، اب گھر جو ہے وہ تو الگ ماحول ہے، بیوی بچے کچھ اور کہتے ہیں، بھائی بہن کچھ اور کہتے ہیں، تو ہمارے تو 15-20 منٹ کا یا آدھا گھنٹہ کی بات تھی، ادھر سے وہ پورا جو ہے انہوں نے سب اجتماعی طور پر اپنی باتیں شروع کی۔ وہ تو خیرخواہ ہوتے ہیں نا اپنے علم کے اعتبار سے، کہتے نکلنے میں تو نقصان ہے اور نہ نکلنے میں یہ فائدہ ہے، تو بیچارہ وہ حوالہ ہو گیا اور پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور صبح سویرے کبھی ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اپنے کام پر نکل جاتا ہے، پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کر لیں کہ اصول کو یقینی بنا دیا جائے۔ جو ساتھی تیار ہو گئے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جو ابھی تیار نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں نکلیں گے، بلکہ آئندہ ہفتہ میں نکل جائیں گے، آئندہ مہینہ میں نکل جائیں گے، تو ان کے ارادے تو کروا دیے، لیکن ان کو جمع کر کے دیکھ لیا جائے کہ مقام پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے ابھی بہت سارا مجمع واپس جا رہا ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے کہ ابھی واپس جا رہا ہے انہوں نے نکلنا ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ مجمع ابھی نکل رہا ہے اور کچھ تو واپس جا رہے ہیں، لیکن ان کے نکلنے کے ارادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے، ارادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو واپس جا رہے ہیں تو تیاری کرنے جا رہے ہیں نا جی، تو بھائی بتا دیں جو واپس جا رہے ہیں تو اس 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر خاص کر بس رمضان تک جو چلہ تین چلے کے لیے تیار ہو وہ ذرا بتا دیں کون کون ہے انشاءاللہ۔ جو نکل رہے ہیں وہ تو نکل رہے ہیں نقد، لیکن جو گھروں کو جا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ان 2-3 مہینوں میں تو نکل ہی جائیں گے نا جی۔ اللہ آپ کے ارادوں کو قبول کر لے اور اللہ آپ کے لیے آسان کر دے، اور اللہ پاک مشکلات کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے۔ اس طرح وہاں بھی جو جماعت تیار ہو گئی تو وہ تو ہو گئی، ان کو تو نکلنے کے بعد ان سے کی جائے گی بعد میں، اور جو ابھی نہیں نکل سکتے تو ان کو مختصراً طور پر بتا دیا جائے۔ کیا بتا دیا جائے؟ مثال کے طور پر یہ مجمع جو واپس جا رہا ہے تو مقام پر بھی وہی کام کرنا ہے جو نکلنے کے زمانے میں ہے۔ نکلنے کے زمانے میں بندہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، کن کے ساتھ؟ تو مقام پر بھی اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ شریک رہے۔ اپنے محلے میں جس مسجد میں بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہاں جماعت بنی ہوئی ہوگی تو ان کے ساتھ شریک ہو ان کے مشورے میں، تو اس مشورے میں شرکت کی برکت سے جتنا کام ہوگا، جتنا کام اس کے ذریعے سے عام ہوگا انشاءاللہ اس میں اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا کام کیا کریں؟
جیسے نکلنے کے زمانے میں ملاقاتیں کرتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارا وقت لگتا ہے۔ مقام پر چونکہ اپنا کاروبار بھی ہے، اپنے گھر بھی ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 2.5 گھنٹے بندہ، یہ دیکھو 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے 2.5 گھنٹے، تو اگر اس کو اہتمام کے ساتھ بندہ دے تو یوں سمجھو جیسے پورا دن دے دیا، پورا دن اور رات ثواب کے اعتبار سے۔ تو ان سے بات کیا جائے کہ بھائی آپ حضرات نے اپنے اوقات میں سے یہ 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ آپ نے لگانے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا طریقہ بتا دیا جائے مختصراً طور پر کہ اس میں کیا ہوگا۔ گھر گھر کی ملاقاتیں، مثلا 2-3 ساتھی ہیں، ان کو 15-20 گھر ان کے ذمے لگا دیے، پھر 2-3 ساتھی ہیں، 15-20 گھر ان کے ذمے لگ گئے۔ اب یہ گھر گھر جا کر وہاں کے جو بالغ مرد ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ 6 نمبروں میں بات کر کے 2 تشکیلیں کرنی ہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی، چلہ سے روزہ، اور دوسرا ہے مسجد کے کام میں جڑنے کی۔ تو مسجد کے کام میں کہ مشورہ میں جڑے، روزانہ کچھ وقت دے، تعلیم میں بیٹھے، اور گشتوں میں شرکت کرے، اور اپنے مقام پر سے روزے کی ترتیب بنا دے، تو یہ مختصراً مذاکرہ ان کے ساتھ ہو جائے کہ جو رہ گئے۔ تو آپ حضرات بھی جو واپس جا رہے ہیں اس بات کی ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ 2.5 گھنٹے اس کے لیے فارغ کریں گے، لیکن اگر کوئی 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتا ہے تو ایسی اٹل بات نہیں ہے کہ نہیں گھنٹہ نہیں، ہمارے ہاں گھنٹہ نہیں، بس 2.5 گھنٹے ہی ہے۔ بھائی کوئی 10 منٹ بھی دے سکتا ہے، کتنا 10 منٹ بھی اگر دے سکتا ہے تو 10 منٹ دے، لیکن روزانہ دے، پابندی کے ساتھ دے۔ تو بھائی اس کا بھی اہتمام کریں گے نا جی۔ اور نکلنے کے زمانے میں تعلیم کے حلقے کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے میں نے تھوڑی سی بات عرض بھی کی، کل بھی بات آئی تھی تعلیم کے حلقوں میں بھی، کہ نکلنے کے زمانے میں تو تجوید بھی ہے، کتابوں سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں نا جی، تجوید، کتابوں سے پڑھنا اور 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ نکلنے کے زمانے میں ہے۔ کتابیں متعین ہے، اس کا بھی مذاکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں فضائل اعمال اور فضائل صدقات۔ اب فضائل رمضان کے مہینے میں یا شعبان، اور فضائل حج بھی جن مہینوں میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی چل رہا ہے کچھ اس کا، تو اس میں ان کتابوں سے ہمارے ہاں تعلیم ہے، مقام پر بھی اور نکلنے کے زمانے میں بھی، لیکن نکلنے کے زمانے میں تجوید ہے، کتابوں سے پڑھنا ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور مقام پر مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، کیونکہ گھر میں بھی جماعت ہے۔ گھر میں 10-12 افراد کی جماعت ہوتی ہے یا نہیں؟ کچھ مستورات ہوتی ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں۔ معاشرات تو مرد اور عورتیں اور بچوں سے بنتا ہے۔ اگر مرد دیندار ہو، عورتیں دیندار نہ ہو، یا عورت دیندار ہو اور مرد دیندار نہ ہو، یا یہ دونوں دیندار ہو اور اولاد دیندار نہ ہو، تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہاں گھر میں جماعت ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، تو ان میں دینداری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے سختی نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ تعلیم کا حلقہ ہے۔ کیا ہے تعلیم کا حلقہ؟ تو گھر میں بھی ہو اور مسجد میں بھی ہو، اور انہیں کتابوں سے پڑھنا ہے، لیکن نکلنے کے اپنے مقام پر تجوید نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجوید کی چھٹی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ نہیں، یہ اجتماعی نہیں، لیکن ہر ایک کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے مقام پر کہ قرآن سیکھنا میرا کام ہے۔ دیکھو اتنا قرآن سیکھنا، اتنی مقدار جس سے نماز صحیح ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے نماز فرض ہے تو نماز میں قیام فرض ہے یا نہیں؟ قیام کے بغیر نماز نہیں۔ مثلا معذور ہے تو الگ بات ہے، رکوع ہے فرض ہے، سجدہ ہے فرض ہے، تو قرات بھی کیا ہے؟ قرات فرض ہے۔ اس لیے اتنا مقدار سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے اس کی نماز ٹھیک ہو جائے۔
اب اگر ایک بندہ ہا کی جگہ خا پڑتا ہے، یعنی تلفظ میں غلطی ہے یا زبر زیر میں غلطی ہے تو معنی بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو فرض کے درجے میں ہے کہ اپنے تلفظ کو ٹھیک کرے، اس کا انتظام خود بنا دے۔ مسجد میں جو عالم ہے، جو قاری صاحب ہے، ان سے وقلے ترتیب بنا دے تاکہ ہماری قرآن کیا ہو، تلاوت ہمارے ٹھیک ہو۔ جو نہیں پڑھ سکتے پڑھنا شروع کریں، پڑھ سکتے صحیح پڑھنے کی ترتیب بنا دے، یا اس کے اپنے ثوابدید پر ہے کہ اس کا اپنا نظام بنا دے۔ نکلنے کے زمانے میں کہتے مسئلے سیکھے، کس چیز کے؟ یعنی نماز کے، وضو کے اور آداب سیکھے، مسجد میں رہنے کا آداب سیکھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ سیکھے، پانی پینے کا سنت طریقہ سیکھے، سونے کا سنت طریقہ سیکھے، مسجد سے باہر نکلنے کا سنت طریقہ سیکھے، مسجد میں آنے کا سنت طریقہ سیکھے، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ سیکھے، بیت الخلاء سے نکلنے کا سنت طریقہ سیکھے، کیونکہ نکلنے کے زمانے میں ہماری ضرورت کی چیزیں یہ ہیں، لیکن مقام پر تجارت بھی کرنی ہے، زراعت بھی کرنی ہے، اور بھی تو وہ بھی علماء سے سیکھا جائے۔ اس کی طرف ترغیب ہے کہ ان اعمال کو سیکھا جائے تاکہ ہمارا کام علم کے مطابق ہو اور علم کی روشنی میں ہو۔ لیکن جو ہماری تعلیم ہے اس میں مقام پر بس کتابوں سے پڑھنا ہے اور شوق پیدا کرنا ہے اور سیکھنے کا ذہن بنانا ہے، اور گھر میں بھی انہی کتابوں سے تعلیم ہے۔ تجوید اس میں نہیں ہے اجتماعی طور پر، لیکن ہر ایک کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا بچہ بچپن سے قرآن سیکھے اور اچھی طرح پڑھے۔ کیا میری بچی بچپن ہی سے قرآن سیکھے اور اچھی طرح پڑھے۔ گھر میں کوئی مستورات میں سے کوئی عورت، مردوں میں سے کوئی مرد ایسا نہ رہے کہ جو قرآن سیکھا ہوا نہ ہو اور قرآن نہ پڑھ رہا ہو۔ تو اس کا نظام بنا دے خود، جیسے بھی نظام بن جائے، جن بنانا ضروری ہے۔ گھر کا ہر ایک فرض ذکر کرے، تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، یہ سب اعمال اسی گھر کے لیے بھی ہے۔ اور جیسے نکلنے کے زمانے میں ہم عمومی گشت روزانہ کرتے ہیں، تو مقام پر بھی اس جماعت کو بتا دیا جائے کہ اگر وہ مقام پر اپنا مقام پر گشت کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کے ساتھ اور ساتھیوں کو بھی جوڑ دیا جائے، ورنہ ان کو اس طرف آمادہ کیا جائے کہ وہ روزانہ اپنے مقام پر ہفتے میں ایک دفعہ عمومی گشت کرے۔ ہفتے میں، روزانہ نہیں کہ روزانہ جا کر لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے، روزانہ جا کر، اس سے لوگ اکتا جائیں گے۔ یہ سب اصول اپنے طرف سے نہیں ہے، یہ ہفتے میں ایک گشت اور دوسرے محلے میں ہفتے میں ایک گشت، ایک دفعہ جمع کر کے بات کرنا، یہ استنباط ہے سیرت سے کہ اس طرح ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس طرح ان کا ذہن بنا دیا جائے کہ محل کے مہینے میں کم از کم 100 روزہ تو لگا لے وقت کے تعین کے ساتھ۔ تو یہ مجمع بھی جو واپس جا رہا ہے اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں شریک ہونا، روزانہ اپنا وقت دینا، تعلیم میں بیٹھنا، گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرنا، اپنے مقام پر گشت میں شریک ہونا، اس طریقے سے اپنے بیرونی گشت میں شریک ہونا اور اپنے سے روزے کا وقت معین کر کے ہر مہینے میں سے روزہ لگا دینا۔ تو بھئی جو باقی جو جماعت جا رہی ہے، جماعتیں جو مجمع واپس جا رہا ہے، تو ارادہ ہے نا انشاءاللہ اس طرح جڑیں گے، تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے، بہت کچھ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ نکلنے کے زمانے میں اس طرح عمومی گشت کر کے اور لوگوں کو مسجد میں بلا کر اور پھر ان میں بات کر کے 6 نمبروں میں انہی فضائل اور ترتیب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالنے کی پوری کوشش ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک کام جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کے ساتھ جتنے بھی گھر ہیں اس میں، اس محلے میں، اس بستی میں علماء ہیں یا ذکر کے لین کے بڑے لوگ ہیں، جہاں لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اسے، تو یہ دین کے لین کے بڑے ہیں، علم والے اور ذکر کے لین کے جو بڑے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھیں۔ اس لیے ہم مناسب وقت میں اپنے ساتھیوں میں سے 1-2 ساتھی، مناسب ساتھی
اور دلیل جو جن کا ان کے ساتھ کوئی مناسبت ہو ان کے پاس جا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کریں. کیا کریں؟ دعاؤں کی درخواست کریں یا تشکیل کریں. کریں تم نکلو اللہ کے راستے میں، تم یوں کر لو، تم یوں کر لو. وہ تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا تاکہ ہم اس کام پر باقی رہیں. یہ اہل اللہ کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں، ہم اہل اللہ کے دعاؤں کے محتاج ہیں. اپنے آپ کو محتاج بنا کر ان کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرنا اور ان کی زیارت کو عبادت سمجھنا اور مناسب ہدیہ دینا. دعا پر اصرار نہ کرے کہ ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ اٹھا دے. اٹھا دیا تو بہت اچھا، نہ پتہ نہیں رات کو ہمارے لیے مانگیں گے. اور ہم کارگزاری اگر وہ سننا چاہے تو تھوڑی سی کارگزاری سنا دے جس سے ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی. بہرحال اس کا بھی ہم کوشش کریں. اور جو ہمارے اس محلے اس شہر کے با اثر لوگ ہیں، با اثر لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اجتماعی طور پر کوئی جھگڑا ہو گیا اس کے فیصلہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ اپنے محلے، اپنے بستی، اپنے شہر کے لیے اس کا فکر کرتے ہیں. تو اس کو خواص کہا جاتا ہے کہ یہ بستی کے دروازے ہیں. یہ سب جتنے بھی ہیں یہ بستی کے دروازے، علماء حضرات ہیں. اس کے ساتھ یہ دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہیں تو ان سے بھی ملنا، ان سے بھی بستی کے بڑے کو تو پتا ہو کہ کون آئے ہماری مسجد میں، ان کے پاس جا کر مناسب وقت میں اگر وہ بات سننا چاہتا ہے وہاں بات کرنی ہے. علماء کے سامنے اور ذکر کے لین کے بڑوں کے سامنے بات نہیں کرنی، اور ان کے سامنے بات کرنی ہے اگر سننا چاہے، اور بات وہی 6 نمبر میں کرنی ہے. لیکن اور اس کے بعد تشکیل ان کے استعداد کے مطابق کرنی ہے جتنا ہو سکے. جتنا کوئی لمبا سبق نہیں سنانا ہے اس معنی میں کہ پہلے 4 مہینے لگاؤ، پھر سال میں چلہ لگاؤ گے، پھر مہینے میں 3 دن لگاؤ گے، پھر ہفتے میں 2 گشت کرو گے، اس کے ساتھ روزانہ بھی جوڑ گے. شب جمعہ کے ساتھ جوڑ تو بہت ضروری ہے. وہ تو کہتے لمبا چوڑا پروگرام ہے، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ کیا. لیکن جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا وہ اور مناسب ہے. چلے کی بات مناسب ہے کر لے، 3 چلے کی مناسب ہے، ورنہ 3 دن کی بات کر لے. ورنہ صرف اتنے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، آپ کے آنے سے ہمیں خوشی بھی ہوگی، اور آپ ہمارے ساتھ لوگوں سے ملاقاتیں کرنے میں لگ جائے، ان کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ نہیں آ سکتا ان سے کہ آپ کا بیٹا آ جائے، آپ کا کوئی نوکر آ جائے، اور جب وہ پھر آ جائے تو ان کا اکرام کرنا. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آ جائے تو اس کا اکرام کرو. جتنا بھی بندہ کا چادر بچھا دیا، پانی پیش کر لیا، تکیا رکھ لیا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہماری دینداری ہے. یہ ہماری کیا ہے؟ دینداری. اور جو اس کے وہاں پرانے لوگ ہیں جن کا پہلے وقت لگا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی قدردانی ہو، ان کے ساتھ محبت ہو. اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے دلوں کے اندر کدورت پیدا نہ ہو جائے، ورنہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. بعض اوقات ہمارے ساتھی کہتے ہیں اس انداز سے، اس سال کا کیا پتہ جب مقام پر نہیں جوڑتا، اس سال کا کیا فائدہ، اس 7 مہینے کا کیا فائدہ کہ جب نہیں جوڑتا ہے ابھی. کیا یہ تو شرک سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. آج کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جوڑ سکتا تو گویا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا. وہ سب اس کے عمل نامے میں محفوظ ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا کتنا مقام ہے. اس لیے کسی عذر کی وجہ سے بیچارہ نہیں جڑ سکتا ہے، ہم ان سے ملے، ان سے محبت کریں، ان کی قربانیوں کو سراہیں، اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھے. ان کے آنے سے ہمیں خوشی ہو، ان کے آنے سے فوراً ان کو اس انداز سے نہ لیا جائے کہ دیکھو جب تم نہیں جوڑو گے تو یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ. ہم نے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہے. کوئی عذر ہو اس عذر کا حل بتانا ہے. ان کے بچوں کا اکرام کرے، ان کے دل لینے کی کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے. اور کوشش اس بات کی ہو کہ ہماری جماعت ہے، ہماری کیا ہے؟ جماعت ہے. تو جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے، جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو ہمارا بننا ہوگا ان اعمال میں جب ہم لگیں گے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، تو ہمارا بننا تب ہوگا کہ جب ہم اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں.
چھوٹے عمر کا ہے، بڑے عمر کا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، اس کو ہم نہ دیکھے، اس کو دیکھے کہ ہمارے جماعت کا ذمہ دار ہے، ہمارے جماعت کا، تو ان کی اطاعت کرنا۔ اور ذمہ دار کو کیا چاہیے کہ وہ ساتھیوں سے مشورہ کرے، ساتھیوں سے مشورہ کرے، مقام والوں کے ساتھ مشورہ کرے، اور مشورہ خاص کر ان چیزوں میں کہ جماعتیں نقد نکالنی ہے، مسجد میں کام آگے بڑھے، اور جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان ساتھیوں پر محنت کرنی ہے تاکہ ہر ایک اس مبارک کام کا بن جائے۔ اس لیے مقام والوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا ہے تاکہ ہم کیسی محنت کریں، تو اس میں ذمہ دار کو چاہیے کہ ہر کام مشورے سے کرنے کی کوشش ہو، اور مشورے میں اس کام کے اعتبار سے جو بھی رائے آئے تو اپنی رائے پیش کر لے، اپنے رائے پر اصرار نہ کرے، اصرار کرنا مناسب نہیں ہوتا، کسی پر وحی نہیں آتی کہ جو میں سمجھاؤں یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ ذمہ دار نے دیکھ لیا سب ایک چیز پر جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ساتھ جڑ جائے، یہ بھی ساتھ جڑ جائے، اور اگر دیکھ لیا کوئی اور بات ہے، سب چیزوں کو دیکھ کر مناسب طور پر ایسے طے کر لیا جائے تاکہ ان کے رائےوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور جو مناسب ہو اس کو سامنے لایا جائے۔ تو اس طرح ہمارے مشورہ بھی ہو، تعلیم بھی ہو، ہم باقی اپنا کھانا پینا ہے بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، مسجد سے باہر جانا ہے بقدر ضرورت، وقت اس میں لگے، اور اس طریقے سے اپنے آرام میں اور اپنے تقاضوں کے پورا کرنے میں، لیکن وہ بھی سنت کے مطابق۔ کوئی بھی مسئلہ ہمیں آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندے کے اندر ایک طلب ہو، ضرورت ہے، اگر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر لیا اور لوگوں سے کہا تو یہ سوال ہو گیا، اور اگر اس کو اللہ سے کہا تو یہ دعا ہو گئی، اور اگر اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بستی والوں کو چاہیے کہ ہمارا خیال رکھے، ہمارا اکرام کرے، ہمارے سواریوں کا خیال رکھے، اور اگر نہ ہوا تو اندر اندر سے پریشانی ہوتا ہے، اسی کا نام اشراف ہوتا ہے۔ ہم اپنی جان اور اپنے مال لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم تو دوسرے کے اکرام کو جو قبول کرتے ہیں تو یہ خاطر کی وجہ سے، اس کی دلجوئی کی وجہ سے، خدا نخواستہ اگر یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ پیسے بچ جائیں گے، خدمت سے جان چھوٹ جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر برکتیں نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنی ضرورت کی چیز کو اپنے پاس رکھے تاکہ دوسرے سے لینا نہ پڑے، لیکن اگر دوسرے کو ضرورت ہو تو اس کو خوشی خوشی سے دے، اور دوسرے کو چاہیے کہ میں نے لے لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا ہی ہو گیا اور جیسے میں چاہوں اس کا استعمال کروں، نہیں، موقع محل کو دیکھنا چاہیے، اپنے انفرادی اعمال بھی ہو، اور ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا، دعا بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے عبادت کے ساتھ۔ اس لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا، اور جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کے علم ہونے کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے، اس کے بڑے عمر ہونے کی وجہ سے، جو بھی خوبی جس کے اندر ہے اس کی وجہ سے ان سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا، کسی کو تانا نہ دینا، سختی نہ کرنا، کسی کو ملامت نہ کرنا، یہ ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، تربیت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ کوشش کریں گے نا جی۔